پہنچ سکتے. جو نیکی کا معیار مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے حتیٰ کہ تنفقو تم لوگ خرچ کرو مما اس چیز سے تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو, جس سے تم محبت کرتے ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی چیز معیار مطلوب کی ہے نیکی کے معاملے میں جو آپ دل سے خود پسند کرتے ہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت پہ اللہ کی محبت غالب ہے, مال کی محبت آپ کے دل میں غالب نہیں ہے. اور یہی چیز مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں, جو محبوب چیزیں ہیں, وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا میری راہ میں خرچ کرنے کے لیے انسان بیکار اور فضول اور غیر ضروری چیزیں نکالتا ہے اپنے گھر سے. اس میں بہت سی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے جو اہم ہے, پچھلی آیت سے اگر اس کو ربط میں لایا جائے تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, وہ اس طرح ہے کہ ایک دانے سے 7 خوشے نکلے, اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ, اور ہر خوشے میں 100 دانے نکل آئے. ایک دانے کا ثواب کتنا ہوا؟ 700. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک مال کا اجر و ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کے دیا جاتا ہے. 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اور یہ درمیانی جو اعداد ہیں, کسی کا 100 گنا زیادہ ہوگا, کسی کا 200 گنا, 600 گنا, 700 گنا, 10 گنا, 1 گنا. اس کا انحصار انسان کے اپنے ایمان پہ, تقوی پہ اور خلوص پہ ہے کہ کس ایمان کے درجے میں ہے آدمی, تقوی کے کس درجے میں ہے, خلوص کے کس درجے میں رہتے ہوئے انسان خرچ کرتا ہے. جتنا ہی اللہ کی محبت غالب ہوگی, جتنا اللہ کے لیے خالص کر کے انسان دے گا, اتنا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اب پچھلی آیت سے تعلق اس کا یہ ہے کہ اس دنیا میں جو تم نیک عمل کرو گے اس کی تو اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ اس کا تو جتنا بھی مرضی ثواب دے دیں. اور یہ 700 کی پابندی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. رمضان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے ثواب کی تو کوئی پابندی نہیں ہے, 700 گنا کی پابندی بھی نہیں ہے, بلکہ جتنا میں چاہوں اس کا ثواب دے دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ 10 سے 100 گنا تک, یہ تو ہماری سمجھنے کے لیے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں زیادہ اجر و ثواب دے دیں گے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی توبہ, استغفار, صدقہ, خیرات اور انسان کا اعتراف کرنا اپنے گناہوں کا, یا نیک مال کا وعدہ کرنا کہ یا اللہ میں اب نیک بن کے رہوں گا, یا اللہ میں بڑا متقی, بڑا پرہیزگار, بڑا صالح بن کے رہوں گا, وہ قیامت کے دن کسی کام نہیں آئے گا. ربنا اخرجنا, یا اللہ ایک دفعہ جہنم سے نکال لے, فإن عدنا فإنا ظالمون, یا اللہ اگر دوبارہ ہم نے کوئی حرکت کی, دوبارہ ہم نے کوئی گناہ کیا تو پھر یا اللہ جتنی مرضی سزا دے لینا. قال لخسؤوا فیہا ولا تکلمون, جواب میں ارشاد یہ ہوگا کہ بدبختو پڑے رہو اسی جہنم میں, مجھ سے کلام نہ کرو, بڑی لمبی زندگی دی میں نے تمہیں. اگر کوئی اس قرآن کو سمجھنا چاہتا, پڑھنا چاہتا, میرے احکام پہ توجہ دینا چاہتا تو یہ عمر تھوڑی نہیں تھی, بڑی لمبی عمر تھی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا فَإِنَّا مُوقِنُونَ. کاش تم اس دن کا اندازہ کر سکو جس دن مجرم لوگ اللہ کے حضور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کریں گے, ربنا ابصرنا, یا اللہ ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا, جنت بھی دیکھ لی, جہنم بھی دیکھ لی, فرشتے بھی دیکھ لیے, میدان حشر بھی دیکھ لیا, آخرت کو بھی دیکھ لیا, یوم حساب آ گیا, اب سرنا ہم نے سب کچھ دیکھ لیا, فرجنا, یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے, نعمل صالحا, یا اللہ بڑی تہجدیں پڑھیں گے, ساری زندگی تیرا قرآن ہی پڑھتے رہیں گے, یا اللہ ساری زندگی سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے,
یا اللہ جیسے تو کہے گا یا اللہ ویسے ہی کریں گے. وہاں بھی اللہ ارشاد فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. کہ میں نے سارے لوگوں کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا تھا، وہ امتحان ہو گیا، امتحان کا چیپٹر بند ہو گیا، امتحان کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، پیپر لے لیے میں نے، اب دوبارہ یہ پیپر نہیں دیے جا سکتے، دوبارہ تم دنیا میں جانا چاہتے ہو یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہمارا اصول نہیں. جس نے جو پیپر حل کرنا تھا وہ پیپر اس نے حل کر لیا، پیپر چلے گیا ایگزامینر کے پاس، اس کے بعد تو مارکس لگنے ہیں اور نتیجہ دیکھنا ہے کہ نتیجہ کیا ہے. اور اگر ہم نے یہی کچھ کرنا ہوتا کہ ساری دنیا نیک اور صالح بن جائے، ساری دنیا نیک اور پرہیزگار بن جائے، ساری دنیا میری عبادت کرنے پہ لگ جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں ایک کن سے کر سکتا تھا. اگر یہی مطلوب ہوتا کہ ساری دنیا نیک اور پرہیزگار بنا دوں میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر آدمی کو ہم اس کے ہدایت اچھی کی ہدایت دے دیتے. لیکن مطلوب تو یہ تھا کہ ہم دیکھیں تم میں سے اچھا کون ہے، فرما بردار کون ہے، بدبخت کون ہے، مجرم کون ہے، گناہگار کون ہے، نیک کون ہے. ہم نے تو چھانٹی کرنی ہے تمہارے درمیان سے، ہم نے تو گریڈ بنانے ہیں، اے گریڈ کون لیتا ہے، بی گریڈ کون لیتا ہے، سی گریڈ کون لیتا ہے، اور ناکام کون ہوتا ہے. اس لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ انسان روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، اتنا روئیں گے یہ باتیں کر کر کے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں. فرمایا کہ حتیٰ جاء احدهم الموت، ایسا نہ ہو قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، ہر وقت شیطان سے پناہ مانگتے رہو، شیطان کے جال میں نہ پھنس جانا، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کے ساتھ زندگی بسر نہ کرنا. اگر ایسا کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب موت آ جائے تو پھر یہ کہنا شروع کر دو رب ارجعون، کہ یا اللہ مجھے ایک دفعہ ذرا واپس پلٹا دے. کہاں پلٹا دے؟ فیما کن، تو یا اللہ جس دنیا سے میں آیا ہوں اسی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے پلٹا دے. اللہ فرمائیں گے کیوں جانا چاہتے ہو دنیا میں؟ اتنی لمبی زندگی گزار کے آئے ہو دنیا میں، 60 سال گزارے، 70 سال گزارے، 80 سال گزارے، ساری دنیا کے کام تم نے کیے، بچے بھی تھے، گھر بار بھی تھا، بزنس کیا، نوکری کی، سب کچھ کیا، اب کیوں جانا چاہتے ہو؟ انسان عرض کرے گا لعلی اعمل صالحا، یا اللہ ایک نیکی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ ایک نیکی کر سکوں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ساری ارشاد فرما دیں کہ قیامت کے دن تمہارے پاس اگر زمین کے وزن کے برابر سونا ہوگا تو نہیں لوں گا، قابل قبول نہیں ہے وہ. دوسری طرف فرمایا کہ دنیا میں چونکہ امتحان ہے، ایمان بالغیب کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا، رسول کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے، اللہ اور اللہ کے ساتھ رسول کی وفاداری کا اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا امتحان ہے. لہذا فرمایا کہ اس دنیا میں جو شخص خلوص کے ساتھ ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی اس طرح پرورش کرتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گائے کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھا دیں گے اجر و ثواب میں کہ احد پہاڑ کے برابر وہ کھجور کا صدقہ ہو جاتا ہے. احد پہاڑ کے برابر اللہ کر دیتے ہیں. لیکن یہ معاملہ ہے اس دنیا کا، قیامت کے دن تو زمین کے برابر سونا بھی خرچ ہوگا تو وہ بھی اللہ فرمائیں گے نہیں یہ قبول نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ اپنے ساتھ. جو دونوں آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اکٹھا کیا ہے، وہ اس لیے اللہ نے یہ کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہے کہ قیامت کے دن تو میں روئے زمین کے برابر سونا بھی قبول نہیں کروں گا. دنیا میں اپنی حیثیت کے مطابق اگر تم ایک کھجور یا ایک ریال یا ایک روپیہ بھی خرچ کرو گے تو تمہارے خلوص، تمہارے تقوی اور تمہارے ایمان کے مطابق میں اس کو بڑھا بڑھا کے اس پہاڑ کے برابر بھی تمہارا ثواب کر سکتا ہوں. فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ اتنا روئیں گے، چیخیں چلائیں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، کہ اتنے آنسو بہائیں گے، آنسو خشک ہو جائیں گے.
آنکھوں سے لہو بہنا شروع ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اتنے آنسو ہوں گے کہ انسان کشتی اس میں چلانا چاہے تو کشتی چلا سکتا ہے۔ اللہ کو قطعاً ان آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ مرو کھپو جہاں مرتے ہو، جہاں کھپتے ہو، جو روتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، مرتا رہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ان آنسوؤں کی قطعاً کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لیکن اس دنیا میں اگر کوئی آدمی ایک قطرہ بھی آنسو کا بہاتا ہے اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے، تو اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے قیامت کے دن کہ جو جہنم میں لوگ پڑے ہیں ان میں سے دیکھو کہ کسی کی آنکھ سے ساری زندگی میں میرے ڈر سے ایک آنسو کا قطرہ نکلا ہو، اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ اس دنیا میں اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف محسوس کرنا اور اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہا دینا، اس کی اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک آنسو کی وجہ سے بھی اس کو جہنم سے نکلوا دیں۔ فرمایا کہ مجھے دو قطرے جو ہیں وہ بڑے پسند ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو انسان کا اللہ کی راہ میں شہید ہوتے وقت خون کا گرتا ہے، وہ بڑا محبوب ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کے ڈر سے آنکھوں سے جو انسان کے آنسو نکلتے ہیں اس کا قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ فرمایا کہ تین آنکھیں مجھے بڑی محبوب ہیں، اللہ کی راہ میں پیرا دینے والی، اللہ کی راہ میں آنسو بہانے والی، اور وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پہ نظر نہیں اٹھاتی، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پہ نظر نہیں اٹھتی۔ فرمایا کہ یہ تین آنکھیں مجھے بڑی محبوب ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں ہیں اس دنیا میں، اگر اس دنیا کا وقت ضائع کر دیا، اس دنیا میں یہ چانس کھو دیا، موقع کھو دیا، تو آخرت میں قطعاً کسی چیز کی کوئی اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہوگی، نہ توبہ کی قدر و قیمت ہوگی، نہ آنسوؤں کی قدر و قیمت ہوگی، نہ سونے چاندی کی قدر و قیمت ہوگی اگر کسی کو ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ارشاد فرمانے کے بعد ساتھ ہی دوسری آیت یہ بھی فرما دی کہ ایسی نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو میں اس کی قدر نہ کروں۔ اس کی قدر تو ہوگی، لیکن اس کی قدر ہے اس دنیا میں، اور اس کی بھی شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے تم وہ مال نکالو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن ساتھ اللہ نے یہ بات فرمائی مما تحبون، مما، یہ نہیں فرمایا کہ جو بھی مال تمہیں محبوب ہے سارے کا سارا دے دو، فرمایا مما، دو اس سے جو تمہیں محبوب ہے۔ سارے کے سارے کا مطالبہ نہیں ہے، بے شک 1% دیتے ہو، 2% دیتے ہو، 2.5% دیتے ہو، 5% دیتے ہو، اس سے غرض نہیں۔ وہ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ ایک کھجور بھی دو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور خلوص کو دیکھ کے اس کا ثواب بڑھاتے رہیں گے۔ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ انسان کس نیت کے ساتھ اور کس خلوص کے ساتھ دیتا ہے۔ من آتا للہ و منع للہ، جس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، و منع للہ، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ نہ کیا۔ بیٹے کی شادی ہے اور مطالبہ ہے اچھا جی گانا باجا بھی ہونا چاہیے شادی پہ، ایک ہی تو بیٹا ہے، آدمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، اللہ ناراض ہوگا، میں ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے، لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، لیکن جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہے اس میں ایک دھیلا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ ہے منع للہ، اور اگر روکا تو اللہ کی رضا کے لیے روکا کہ یا اللہ یہاں تو ناراض ہو جائے گا، میں یہاں خرچ نہیں کروں گا۔ من احب للہ و ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دوستی کی، اللہ کے لیے کسی کو پسند کیا، خواہ وہ اپنے بیوی بچے ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اپنے بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، محبت اس وجہ سے کہ یہ نیک ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں۔ من احب للہ و ابغض للہ، اور اگر کسی کے ساتھ دشمنی رکھی کہ میں اس آدمی کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، بے نماز ہے، بے روز ہے، اسلام پہ تان کرنے والا ہے،
یا قرآن حدیث کا احترام کرنے والا نہیں ہے. من ابغض للہ، جس نے دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اس آدمی کا ایمان مکمل ہے جس نے سارے کام اللہ کے لیے کیے، اللہ کی رضا کی خاطر کیے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتے، نہ ہی ان کی ضرورت ہے اللہ کو، اصل میں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے اللہ کو. یہ نمازوں کی جو اٹھ بیٹھ ہم کرتے ہیں، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک آدمی دفتر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، روٹی اسے کھانی ہے ابھی، لیکن ادھر سے اذان ہو گئی ہے. اچھا جی اللہ کے گھر کے حاضری میں پہلے دے لوں، یہ کام بعد میں ہوتے رہیں گے. اللہ کے گھر کا بلاوا آ گیا ہے، اس کو مؤخر نہیں کر سکتا، یہ کام میں بعد میں کر لوں گا. یہ کام مؤخر کر سکتا ہوں. جو 4 رکعتیں پڑھنی ہیں وہ تو پتہ نہیں کیسی پڑھنی ہے، اٹھک بیٹھک کیسی کرنی ہے. لیکن اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے کام چھوڑ کے میری رضا کے لیے وقت پہ میرے گھر میں آ گیا ہے. یہی تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تمہیں محبت ہے، اس میں سے دو اللہ کے لیے. دوسری بات اس میں یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ نیکی کا جو بہترین درجہ ہے اس کا معیار میرے پاس کیا ہے. میرے نزدیک بہت زیادہ نیک کون ہے. اسی سے لفظ ابرار بھی بنا ہے، جو کہ جمع ہے بر کی. بر کا معنی ہے اس نیکی کرنے والا، بر کا معنی نیکی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بہت نمازیں پڑھے گا وہ نیکی کے معیار مطلوب پہ ہے میرے نزدیک. جو بہت زیادہ حج کرے گا، جو بہت زیادہ عمرے کرے گا، بہت زیادہ تلاوت کرے گا. بر کو اللہ تعالیٰ نے انفاق کے ساتھ کیوں جوڑا ہے تو وہ بھی نیکی کے کام. ایسے نہیں ہے کہ وہ نیکی کے کام نہیں ہے، وہ بھی سارے نیکی کے کام ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ یا میٹر دینا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ نیک کون ہے تم میں سے، تو وہ جو پیمانہ اللہ نے دیا وہ نماز روزے کا نہیں دیا. اللہ نے وہ کس کا دیا ہے؟ وہ دیا ہے انفاق کا، مال خرچ کرنے کا. کہ مال سے محبت انسان کی بہت زیادہ ہے، یہ انسان نکالتا ہے یا نہیں. نماز پہ تو کچھ خرچ نہیں ہوتا، اور اگر نماز پہ بھی کچھ خرچ ہوتا، اللہ تعالیٰ ٹیکس لگا دیتے نا کہ 1 ریال خرچ کرو پہلے، پھر مسجد میں جا کے نماز پڑھنا. تو دیکھتے ہیں کتنے لوگ نماز پڑھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے یا مسلمانوں کو، بعض منافق جو تھے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کے لیے بار بار آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں سرگوشیاں کرتے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ان کے بڑے تعلقات ہیں غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور مسلمان جو ہیں ان کو اذیت دیتے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھے پتہ نہیں یہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بڑی کوئی راز کی بات ہے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا آئندہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنی ہو وہ صدقہ کر کے آئے، وہ صدقہ کر کے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سوائے میرے کسی نے سرگوشی نہیں کی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سوائے ایک حضرت علی کے کسی نے سرگوشی کرنی چھوڑ دی. نہ نماز پہ خرچ ہوتا ہے، نہ ذکر اذکار پہ خرچ ہوتا ہے. انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں ہیں نا ساری، وہ ایک ایک اللہ تعالیٰ نے ٹھوک بجا کے بتا دی ہے. انسان کے دل کا کوڑ جو ہے وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، مال خرچ کرنے سے. انسان سینت کے رکھتا ہے. اور وہ حضرت سلمان فارسی کے سفر کے معاملے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جتنے بھی راہب تھے اس وقت، تو عیسائیت کا مذہب تھا ساری دنیا میں، تو جن راہبوں کے پاس جاتے رہے حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کے تعجب ہوتا رہا، اور حضرت سلمان فارسی کے دل میں یہ کڑن پیدا ہوتی رہی کہ جس بھی راہب کے پاس میں جا کے ٹھہرتا ہوں، جب مرتا ہوں تو اس کے گھر سے دیناروں کے، سونے چاندی کے خزانے نکلتے ہیں. مال کی محبت جو ہے یہ تباہ کرتی ہے انسان کو. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ الفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میری امت کے لیے فتنہ جو ہے اللہ نے مال میں رکھا ہے. مال بڑا فتنہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی جانچنے کے لیے تم میں سے کون نیک ہے اور کس درجے کا نیک ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو میٹر ہمیں دیا ہے، جو پیمانہ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اپنا مال اور محبت، مال اور دولت جو ہے وہ کون میری راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں تو بہرحال الحمدللہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ایک صحابی کے نہیں بے شمار صحابہ کرام کی مثالیں ہیں کہ انہوں نے اپنے جو محبوب مال تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے شروع کر دیے۔ اور حضرت ابو طلحہ کی مثال جو ہے بڑی نمایاں ہے، ان میں بہت بڑے امیر تھے انصار میں سے، اور ان کے بہت سے باغات تھے جن میں سے ایک باغ بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت ہی زیادہ پھل دینے والا بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں جا کے بیٹھتے، پانی پیتے، کھجوریں وغیرہ کھاتے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت ابو طلحہ نے آگے پوچھا، یا رسول اللہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب مال میری راہ میں دو؟ فرمایا کہ ہاں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے محبوب مال میری راہ میں دو۔ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ محبوب باغ یہ بیر رہا کا ہے، اور یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو استعمال فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے یہ تمہارا مال بڑا اچھا ہے اور بڑا اچھا فیصلہ کیا تم نے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ باغ جو ہے تم اپنے اعزاء و اقارب میں تقسیم کر دو، دورہ ثواب ملے گا تمہیں، صدقے کا ثواب بھی ملے گا اور اعزاء و اقارب کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اور حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جو بھتیجے، بھانجے اور دوسرے قریبی عزیز تھے ان میں وہ مال تقسیم کر دیا، وہ باغ تقسیم کر دیا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ وَمَا تُنْفِقُوا، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیجئے کہ جو انتہائی اعلیٰ ترین درجہ تھا نا نیکی کا، اس کا پیمانہ ہمیں بتا دیا۔ اب چونکہ لوگوں کے مزاج اور طبیعتیں جو ہیں کم و بیش ہیں، کسی کا ایمان کم ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی میں طمع لالچ کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں قناعت کم ہے، کسی میں قناعت زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے سب کے لیے۔ اب جو لوگ اس میں معیار مطلوب کو نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اچھا جو تمہیں محبوب چیز ہے وہ دینے کا حوصلہ اگر نہیں پڑتا، اگر وہ دینے کے لیے تمہارا دل اتنا کھلا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جو بھی چیز تم اللہ کی راہ میں دو، چھوٹی ہے، بڑی ہے، تمہاری ضرورت کی ہے، تمہارے لیے غیر ضروری ہے، جیسی ہے، جو کچھ بھی ہے، وَمَا تُنْفِقُوا، جو بھی خرچ کرو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بہرحال اللہ کے علم میں ہے، اور تمہارے جذبے کے مطابق اور تمہارے ایمان کے مطابق، تمہارے خلوص کے مطابق اللہ اس کا تمہیں اجر دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کریں گے۔ جیسا کچھ بھی کرو، ایک تو معیار مطلوب بتا دیا کہ مجھے تو یہ پسند ہے، اگر ایسا کرو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو بڑا اجر و ثواب ہے تمہارے لیے۔ اور اگر تمہارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر جو کرتے ہو کرو، اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا، تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا۔ آگے پھر یہ تو پچھلی آیت کے ساتھ ایک ریلیٹڈ بات تھی کہ جو لوگ صدقہ خیرات کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، وہ قیامت کے دن کا تصور چھوڑیں، بلکہ اس دنیا میں اللہ کے لیے جو خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ اب آگے پھر اہل کتاب کی دو باطل عقائد کہہ لیجئے، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، مسلمانوں پہ اعتراضات کی بات کہہ لیجئے، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اہل کتاب یہ اعتراض کرتے تھے مسلمانوں پہ کہ تمہارے نبی نے بعض حرام چیزوں کو حلال کر لیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ارق النساء کی بیماری تھی، ایک ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے پٹھے کو، تو اسے ارق النساء کہا جاتا ہے۔ اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے یعقوب علیہ السلام دیہات میں چلے گئے اور علاج کے طور پہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پینا چھوڑ دیا علاج کے طور پہ۔ اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اس کے بعد جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے ان دونوں چیزوں کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ ہے، تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے چھوڑی ہے۔ کیونکہ پیغمبر کا معاملہ عام آدمی سے مختلف ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شاید کھانے سے قسم کھائی کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پہ گرفت فرما لی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ امت اس کو قطعی طور پہ حرام سمجھ لے۔ اور بنی اسرائیل کے معاملے میں یہی کچھ ہوا، تو انہوں نے اونٹ کا گوشت بھی اور اونٹ کا دودھ بھی اور اس کے ساتھ گائے اور بکری کی چربی وغیرہ ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا یا سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ یہ تحقیق کرتے کہ ہمارا جو سمجھا ہوا معاملہ ہے یہ غلط ہے یا جو مسلمان کر رہے ہیں وہ غلط ہے، انہوں نے الزام مسلمانوں پہ لگا دیا کہ مسلمانوں کے نبی نے حرام چیز کو حلال کر لیا ہے۔ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹ کا دودھ بھی پیتے ہیں، گائے کی چربی اور بکری کی چربی بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کر لیا ہے، اور لوگوں کو ایمان لانے سے پروپیگنڈا کرتے اور بدگمان کرتے کہ اللہ کا نبی جو ہے کہتا تو ہے میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس نے جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں تھیں ان کو خود ہی حلال کر لیا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل الطعام ہر کھانا، کان حلا حلال تھا، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر ما حرم اسرائیل جو حرام کیا، اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا، سریانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا، اور اس کا معنی عبداللہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعقوب نے کچھ چیزیں اپنے لیے حرام کی تھیں علاج کے طور پہ، اور وہ چیزیں آگے بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ساری چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل پہ بھی، جس طرح مسلمانوں پہ حلال ہیں ویسے ہی حلال تھیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کیں علاج کے طور پہ۔ من قبل ان تنزل التورات، تورات نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے یہ۔ موسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائے، اور یعقوب علیہ السلام کا زمانہ اس سے پہلے کا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات بعد میں نازل ہوئی، اور اگر یہ چیزیں واقعی حرام تھیں تو تورات میں آ جانی چاہیے تھی۔ حرام کا معاملہ جو ہے وہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، اور اگر یہ فی الواقع اللہ کی طرف سے حرام تھیں تو پھر تورات میں بعد میں نازل ہوئی تو تورات میں یہ احکام آ جانے چاہیے تھے نا کہ فلاں فلاں چیز حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتْلُوهَا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے کہیے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، اچھا تورات لے آؤ، اس لیے کہ وہ حرمت کا سلسلہ تو تورات سے پہلے کا چلا آ رہا ہے، اور اگر پھر واقعی وہ اللہ کی طرف سے حرام کرتا ہے تو پھر تورات میں اس کے احکام ہونے چاہیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ، اچھا تورات لے آؤ، فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ میں نے حرام چیزوں کو حلال کیا ہے تو تورات پڑھ کے مجھے کہیں سے نکال دو یہ بات، فَاتْلُوهَا تلاوت کرو اس کی، پڑھ کے دکھاؤ اسے مجھے کہ کہاں یہ لکھا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ بات تو بڑی واضح تھی کہ اہل کتاب کا یہ اعتراض جو تھا یہ بالکل بے عبث تھا اور بے دلیل تھا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اب تورات سے نہیں تم دکھا سکے اس کا ثبوت، اب بھی اگر تم یہ بات اس بات پہ اڑے رہتے ہو، اس بات کی ضد کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بلا وجہ جھوٹی بات اللہ کے نام منسوب کر رہے ہو۔ اب بھی اگر تم تورات میں تو ہے نہیں لکھا ہوا اور تم نکال کے دکھا نہیں سکے، اور اگر اب بھی تم نہ مانو، اب بھی تم اڑے رہو کہ مسلمانوں نے حرام چیزوں کو حلال کر لیا، قصور مسلمانوں کا نکالتے ہو تم اب بھی، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ،
اس کے بعد بھی جو اللہ کے نام جھوٹی بات منسوب کرے فاولئک هم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے حوالے سے بات یہ ان کو واضح کر دیا اہل کتاب کو کہ تمہارا یہ الزام، یہ تمہارا پراپیگنڈا بالکل جھوٹا ہے، اور جھوٹا پراپیگنڈا کرنا جو ہے یہ تو اہل کتاب کی سرشت میں ہے۔ آج بھی پراپیگنڈے پہ سارا جو قبضہ ہے اہل کتاب کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ ساری دنیا میں جتنا جھوٹ پھیلا سکتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی دوسرا جھوٹ نہیں پھیلا۔ ساری دنیا میں جتنا پراپیگنڈا ہے سب جھوٹا ہے۔ 10-11 سال سے جتنے بھی انہوں نے، یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو باتیں وہ ہیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ اب ہماری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، اچھا جی عراق میں وہ تباہ کرنے والا اسلحہ ہے اور کیمیکل کا اسلحہ ہے اور دنیا کو ہلاک کر دے گا، دنیا کو بڑا خطرہ ہے اس سے، اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا اسے ایک بات کی وجہ سے، اور بدبخت جانتے تھے کہ سب جھوٹ ہے، یہ پہلے دن سے جانتے تھے جھوٹ ہے یہ، لیکن پوری دنیا میں پراپیگنڈا پھیلایا اس بات کا کہ یہ دنیا کو ہلاک کرنے والا اسلحہ ہے یہاں پہ، اور ضروری ہے کہ اس پہ قبضہ کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے وہ تو ان کے پراپیگنڈے میں پھنس جاتے ہیں، لیکن جو قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو 14 طبق روشن ہے اہل کتاب کے، کہ کیا کیسے کیسے مجرم ہے یہ، ایک ایک بات اللہ نے اس طرح ان کی گنوا دی ہے، اس طرح کچا چھٹا بیان کر دیا ہے کہ قرآن پڑھنے والا تو ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ ظالم ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنی بات ثابت نہیں کر سکتے، محض مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں، اور وہ بالکل آج بھی الزام ویسے ہی، بالکل آج بھی ویسے مسلمانوں پہ الزام۔ مسلمان دہشت گرد ہیں، ساری دنیا کو ہلاک اور تباہ تم کرو، ملکوں کو برباد تم کرو، بستیوں کو برباد تم کرو، اور ملکوں کے جو وسائل ثروت ہیں ان پہ قبضے تم کرو، اور پھر بھی دہشت گرد جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ مسجد میں اپنا ہتھیار ساتھ لے کے نہ جائے، اور اگر ہتھیار ساتھ لے کے جاتا ہے تو اس کو نیام میں ڈال کے جائے، کسی مسلمان کو رنج نہ ہو اس سے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اس سے۔ ایک ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک ایک بچے کی کبھی کوئی غلطی سے کسی صحابی سے کوئی قتل ہو گیا یا کوئی زیادتی ہوگی تو اللہ کے رسول نے خود اپنے پاس سے دیت دی ہے کہ یہ واقعی غلط قتل ہوا ہے، میں اس کی دیت دوں گا۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے اس کی جان میں نے بچانی ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ غلطی کرنے والا تو دوسرا ہے، لیکن بچے کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے رسول نے اس وقت تک سزا نہیں دی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو گیا۔ وہ دین جو ایک ایک جان کو اس طرح بچانا چاہتا ہے وہ تو دہشت گرد ہے، وہ نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قاتل ہے، دہشت گرد ہے وہ نبی معاذ اللہ، قصاب ہے وہ نبی معاذ اللہ، اور تم جو لاکھوں ذبح کر دیتے ہو، قتل و غارت کرتے ہو، خون ریزی کرتے ہو، تم امن کے علمبردار ہو۔ اللہ نے تو پہلے سے بتا دیا کہ تم سے جھوٹا، تم سے ظالم اور تم سے زیادہ دجال اور کذاب دنیا میں نہیں ہے کوئی، اسی لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے تم پہ۔ فباؤ بغضب علی غضب، اللہ کی لعنت پہ لعنت تم پہ ہوئی ہی اس لیے ہے کہ تم جھوٹے اور کذاب۔ ساری دنیا کا امن تم نے برباد کیا ہے، مسلمانوں نے کبھی امن برباد نہیں کیا۔ جب ساری دنیا پہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی کتنی جنگیں ہوئی ہیں، یہ جتنی جنگیں عظیم ہوئی ہے یہ کب ہوئی ہے؟ یہ تمہارے دور حکومت میں ہوئی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کے دور حکومت۔ جتنی تباہی اور جتنی قتل و غارت اور خون ریزی ہوئی ہے یہ اس وقت ہوئی ہے جب انان حکومت جو ہے پوری دنیا کی تمہارے ہاتھوں میں تھی۔ جب تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی کوئی ایک جنگ بتاؤ ہوئی ہو، اور جہاں کہیں بھی مسلمان گئے ہیں وہ اس طرح گئے ہیں کہ وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے خود ویلکم کیا، استقبال کیا، اور اگر کہیں سے مسلمان نکلے ہیں تو وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ خود روتے رہے کہ یہ مسلمان کیوں جا رہے ہیں یہاں سے۔ مسلمان تو امن کا پیغامبر، مسلمان تو ہیں ہی امن کے علمبردار، اسلام نام ہی امن کا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ فیصلہ تو ہم نے کر دیا، قل صدق اللہ، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سچے ہیں، تم جھوٹے ہو۔
یہودی اور عیسائی جو ہیں فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ سچا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اس معاملے میں جو الزام یہ لگاتے ہیں اس میں اللہ سچا ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ تورات میں ایسا کوئی حکم اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اگر تمہارے اندر کچھ بھی شرم و حیا ہے، اگر تمہارے اندر کچھ بھی عقل و فہم ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اب ابراہیم حنیف کی اتباع کرو، تم بھی جس طرح مسلمان کر رہے ہیں۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم حنیف کی پیروی کرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں کچھ بھی حیا ہے یا شرم ہے اپنے جھوٹا ہونے کی، اپنے کذاب ہونے کا کچھ بھی خیال ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ وہ اپنا دین چھوڑو اور ملت ابراہیمی جو ہے اس کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور فرمایا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہرا پھرا کے پھر وہیں پہ لے آئی جو جڑ ہے سارے دین کی۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ مسائل حلال کے حرام کے ان کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات غیر واضح نہیں چھوڑی، کوئی بات مبہم نہیں چھوڑی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیلھا کنہارھا، میں نے کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی، غیر واضح نہیں چھوڑی، میرے دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لیلھا کنہارھا۔ لیکن اس کے باوجود جو دین کی اصل ہے، دین کا جڑ ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرف سے بات کو گھما پھرا کے وہیں پہ لے آتے ہیں۔ ملت ابراہیمی جو ہے وہ اس کا جو مشن ہے یا اس کا اصل ٹارگٹ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ ہے کہ وہ مشرک نہیں تھا، اللہ کی توحید پہ چلنے والا تھا، اللہ کی توحید قائم کرنے والا تھا، اللہ پہ ایمان لانے والا، اللہ پہ توکل کرنے والا تھا، اور اس معاملے میں کسی کی رو رعایت نہیں ہے۔ یہ بات دین سے نکال دیں کہ توحید کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کسی کی رو رعایت کریں گے۔ ابراہیم کا باپ ہوگا تب بھی جہنم میں جائے گا، نوح کا بیٹا ہوگا تب بھی جہنم میں جائے گا، لوط علیہ السلام کی بیوی ہوگی تب بھی جہنت میں جائے گی۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں جانے والوں میں سے تم بھی چلی جاؤ۔ نہ لوط علیہ السلام بچا سکیں گے، نہ نوح علیہ السلام بچا سکیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام گزارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرا باپ ہے، میری بے عزتی ہے، میری رسوائی ہے۔ اللہ فرمائے کہ میرا قانون ابراہیم تمہارے باپ کی وجہ سے بدلے گا نہیں۔ فرمایا کہ جو میرا قانون ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اور ابراہیم کا باپ بھی کہے گا کہ بیٹا جو بات تم دنیا میں مجھے کہتے رہے آج مجھے کہو، آج میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث میں الفاظ ہیں یہ، آج میں تمہاری بات بیٹا ماننے کے لیے تیار ہوں، جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو کہلوا لو۔ یہ پھر وہی بات ہے کہ قیامت کے دن تو سونا جو ہے زمین کے برابر بھی اگر ہو تو وہ بھی اللہ قبول نہیں کریں گے۔ ابراہیم کے باپ کی بات کیسے اللہ قبول کر لے؟ اور وہ بات تو اتنی ہی ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، کتنا ٹائم لگتا ہے اس لا الہ الا اللہ کو؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے یا 2 سیکنڈ لگتے ہیں؟ قیامت کے دن یہ 1 سیکنڈ بھی نہیں اللہ دیں گے۔ ابراہیم کا باپ کہے گا کہ بیٹا جو مجھے دنیا میں کہلوانا چاہتے تھے مجھے بتاؤ، میں آج کہنے کے لیے تیار ہوں۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ اگر تم نے پلٹنا ہے تو توحید کی طرف پلٹ آؤ، اسلام لے آؤ، اسلام نام ہی توحید کا ہے۔ اور ہمیں بھی اس بارے میں کسی دھوکے اور فریب میں نہیں رہنا چاہیے۔ کوئی حضرت صاحب، کوئی پیر صاحب، کوئی کسی ایک کام نہیں آئے گا، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کسی کا ہاتھ پھڑنے والا ہے۔ کسی کو اللہ نے فرمایا کہ جنتی، جنت میری ہے، فادخلی جنتی، نہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، نہ یہ ولی حجویری کی ہے، نہ پیر گیلانی کی ہے، نہ کسی دوسرے تیسرے کی ہے، جنتی، یہ میری جنت ہے، جس کو چاہوں گا میں داخل ہونے دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں داخل ہونے دوں گا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی آدمی گھسنا چاہے زبردستی، حکم بھی ہے، اور کسی کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ گھر میرا ہو اور کوئی غیر آ کے اس میں داخل ہو جائے، اللہ کیسے گوارا کریں گے کہ اللہ فرمائے جنت تو میری ہے، فادخلی جنتی، یہ جنت میری ہے، اور داخل اس میں کوئی دوسرا کراتا پھرے یا کسی دوسرے کے اذن سے داخل ہو کوئی؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کے کوئی بات طاقتور ہے؟ فرمایا کہ ما کان من المشرکین، شرک کو چھوڑنا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے مرضی گناہ لے کے میرے پاس آ جانا، ان کی کسی نہ کسی وقت اگر جہنم میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ پناہ دے، اگر ان گناہوں کی وجہ سے کسی جہنم میں جانا بھی پڑا تو پھر بھی جہنم سے نکلنے کی گنجائش ضرور موجود ہے اس آدمی کے لیے جس نے کبھی شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ۔ لیکن جس نے شرک کیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ماواہ النار، اس کا تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام ہے اس پہ، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے مستقل طور پر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں دوسرا اعتراض یہ تھا، یہ اعتراض تو پہلا تھا کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی نے جو چیزیں حرام تھیں ان کو حلال ٹھہرا لیا ہے اپنے طور پہ، اس کا جواب اللہ نے دیا۔ اب دوسرا اعتراض یہ تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ افضل ہے، سارے انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور اس نبی نے جو افضل قبلہ ہے اس کو چھوڑ کے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ یہ ایک بات تھی مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کرنے کی اور مسلمانوں کو دین کی طرف آنے سے روکنے کی، کہ جو پہلے بزرگ ہمارے گزرے ہیں وہ یہ ایک بڑا نفسیاتی سا حملہ ہے، یہ بزرگاں دے گستاخ نے بزرگوں کا یہ اور اللہ معاف کرے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو وہابی ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کے برابر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیسے کیسے پراپیگنڈے دین کا راستہ روکنے کے لیے، حق کی طرف آنے کے لیے، حق سے لوگوں کو روکنے کے لیے۔ اور بالکل یہی باتیں اس وقت بھی تھیں کہ یہودی جو تھے وہ بدگمان کرتے تھے، پراپیگنڈا کرتے تھے لوگوں میں، بھئی یہ تو پہلے انبیاء جو ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں، اگر یہ ان کو مانتے ہوتے تو یہ بیت المقدس کیوں چھوڑتے؟ وہ تو سارے انبیاء کا قبلہ رہا، اس نے اپنا نیا قبلہ بنا لیا ہے۔ یہ تو گستاخ ہے انبیاء کا، مانتا ہی نہیں انبیاء کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے جتنے بھی ہیں ملتے جلتے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تشابہت قلوبہم، ان مشرکوں کے دل سب کے ملے جلے ہوتے ہیں، خواہ وہ 10,000 سال پہلے گزرے ہوں یا 10,000 سال بعد آئیں، قیامت تک یہ باتیں ایک جیسی کرتے ہیں، ایسے بیوقوف اور احمق ہیں، نئی بات ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی، بس رلے ملے ملتے جلتے اعتراضات ہر زمانے میں رہے ہیں مشرکوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اگلی آیات میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ شریف جس کو تم کہتے ہو کہ بیت المقدس جو ہے وہ افضل ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی فضیلت یہ ہے اول بیت، سب سے پہلے دنیا کا گھر۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے یہاں گھر سے مراد اللہ کا گھر ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے ہی سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا، خواہ وہ رہنے والا گھر تھا یا مسجد تھا، ہر لحاظ سے جو پہلا گھر اس دنیا میں تعمیر کیا گیا وہ یہی بیت اللہ تھا۔ فرمایا کہ پہلا گھر وضع للناس، جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ، وہ گھر جو کہ مکہ میں ہے، مکہ کا نام بکہ بھی ہے، مبارکن، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر تو بڑی برکت والا ہے۔ یہ فضیلت میں شامل ہے بیت اللہ شریف کی، برکت والا ہونا اس کی فضیلت میں شامل ہے، وہدن، اور ہدایت کا مرکز ہے، للعالمین، ساری جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو برکت والا فرمایا، اور بے شمار اعتبارات سے وہ گھر برکت والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ یہاں میں ایسا چٹیل میدان ہے جہاں نہ گھاس ہوتا ہے، نہ پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ سبزہ ہے، کچھ بھی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے چیز نہیں ہے، نہ پینا ہے نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو لا کے بسایا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی،
وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ ان کو پھل دے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں پہاڑ ہیں، پتھر ہیں اور چٹیل میدان ہیں، کوئی چیز نہیں اگتی وہاں پہ، لیکن دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے وہاں رکھی ہیں۔ کون سی دنیا کی نعمت ہے جو مکہ میں نہیں ملتی؟ یعنی ان چیزوں پہ انسان سوچتا نہیں ہے، لیکن ہے تو بڑی حیرانگی کی بات کہ اپنا جو ہے کوئی پروڈکشن نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، کوئی چیز اپنی ہے نہیں مکہ، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں میسر ہیں۔ اور پھر حج کے موقع پہ آپ اندازہ کیجئے کہ لاکھوں کے حساب سے ہر سال جانور قربان ہوتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان نے یہ کہا جی اس دفعہ جانور نہیں ملے؟ لاکھوں کی قربانی ہر سال ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو جانور میسر نہ آئے ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ کتنی برکت ہے! برکت کا معنی ہے اضافہ، کسی چیز میں اضافہ کر دینا۔ ایک نماز انسان پڑھے اس کا 1,00,000 درجے زیادہ ثواب۔ اور اگر تھوڑا سا انسان اس انداز سے سوچے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ہے اس کا ثواب گھر کی نماز کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ہے، اور پھر جو حرم میں ہے اس کا 1,00,000 درجے زیادہ ہے، وہ تو 27,00,000 بن گیا جو جماعت میں جا شامل ہوتا ہے حرم شریف میں۔ کتنی برکت ہے! اور ایسا ہی معاملہ نیک اعمال کا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے جو برے اعمال ہیں۔ بعض لوگوں نے تو یہی کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ برائی جو ہے اس کا اتنی ہی برائی لکھی جاتی ہے جتنی بتائی گئی ہے، لیکن بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے 2 گناہ جو ہیں ان میں سے ایک کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے، دوسرے کا کم ہے۔ فرمایا کہ ہمسایہ جو ہے اس کی بیوی سے اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو 10 گنا زیادہ گناہ ہے دوسرے کسی عورت سے بدکاری کرنے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے ہمسائے سے تو اس بات کی توقع ہے، اس پہ واجب ہے کہ اپنے گھر کے ساتھ ہمسائے کی حفاظت کرے، اور اگر ایک محافظی خائن بن جائے، اگر ایک محافظی ڈاکو بن جائے تو اس کو تو سزا زیادہ ملنی چاہیے۔ برکت دی اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو، اور ساتھ یہ فرمایا وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ ہدایت ہے پورے جہان والوں کے لیے۔ قرآن مجید وہاں پہ نازل ہوا، اللہ کے نبی وہاں پہ تشریف لائے، اور قیامت تک کے لیے مکہ اور مدینہ جو ہیں یہ ہدایت کا مرکز رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فیہ آیات بینات، اور اللہ کے گھر میں واضح نشانیاں ہیں۔ آیات بینات، بڑی واضح نشانیاں ہیں جو کسی اور گھر میں نہیں۔ باقی بھی مساجد ہیں، ان میں سے جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ شریف میں رکھی ہیں وہ دوسری جگہ پہ نہیں ہیں۔ اور ان نشانیوں میں سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دی، مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، وہ پتھر جو آج بھی الحمدللہ محفوظ ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تھی، اور جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، اور جیسے جیسے ضرورت نیچے اترنے کی ہوتی وہ پتھر نیچا ہو جاتا، اور اسی پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں۔ یہ نشانی ہے بیت اللہ شریف کی۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ کی ایک بندی نے اپنے بیٹے کی خاطر قربانی دی اللہ کے حکم پہ، اور پھر اپنے بیٹے کی خاطر ان پہاڑیوں کے چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو فداکاری تھی، جو اس کا توکل تھا، جو اس کی جان نثاری تھی کہ ایک ایسی جگہ جہاں بے آب و گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا وہاں اس کی آواز سننے والا نہیں ہے،
اگر کوئی موذی جانور اس کو ڈستا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، رات کا سناٹا ہے، ایسی جگہ پہ اس عورت کو جب یہ بتایا گیا کہ اللہ کا حکم ہے تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا توکل ہے۔ آج تو ہم اپنے گھر میں بستے رستے گھروں میں اپنے بال بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں اور ہزاروں لڑائی جھگڑے، جی میری بیوی کو یہ تکلیف ہوگی، بچے کے ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس عورت کا بھی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا توکل کتنا تھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بے آب و گیا جگہ ہے، دن بھی ہیں رات بھی ہیں، رات کا سناٹا ہے، سردی ہے گرمی ہے، کوئی وہاں پہ ایئر کنڈیشن نہیں ہے، کوئی کمرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ضائع کیا اس عورت کو۔ اپنے بچے کی خاطر پانی تلاش کرنے کے لیے صفا مروہ کے جو چکر لگائے، وہ چکر اللہ نے عبادت نہیں بنا دیے ہمارے لیے، اس کو اللہ نے عبادت میں شامل نہیں کر دیا۔ قیامت تک کے لیے نہ کسی کا عمرہ پورا ہو سکتا ہے، نہ کسی کا حج پورا ہو سکتا ہے جب تک اس عورت کی بندی کی طرح ان دو پہاڑوں کے چکر نہ لگائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے انسان کوئی قربانی کرے اور اللہ تعالیٰ بڑھ کے آگے اس کو پکڑ نہ لے؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ تم ایک قدم آتے ہو میں دو قدم آگے آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو میں بھاگ کے آتا ہوں، تم آؤ تو صحیح میری طرف۔ اور پھر زمزم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پورا سال زمزم کا پانی کتنا استعمال ہوتا ہے، اس کا حد و حساب نہیں ہے۔ رمضان میں حج کے دوران لاکھوں انسان پانی خود بھی استعمال کرتے ہیں، ساتھ بھی لے جاتے ہیں، پورا سال استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس پانی میں آج تک کبھی کمی نہیں آئی، کبھی اس وجہ سے وہ بند نہیں ہوا کہ پانی کی میں قلت آ گئی ہے۔ کیا ان چیزوں میں انسان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے؟ اور پھر سب سے بڑی نشانی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے صرف 40 دن پہلے ابرا کا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح معجزانہ طریقے سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چڑیوں کے جھنڈ تھے جو اللہ نے بھیجے اور انہوں نے اس طرح تہس نہس کر کے رکھ دیا کہ گویا کھایا ہوا چارہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن وہ اس طرح جیسے ہی گرتے تھے تو گوشت اس طرح گل سڑ کے نیچے گر جاتا تھا کہ ایسے چند منٹوں میں انسان جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اللہ نے حفاظت نہیں فرمائی اپنے گھر کی؟ کیا اس میں نشانی نہیں ہے اہل کتاب کے لیے کہ یہ کتنا افضل گھر ہے، فضیلت والا یہ گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے، جس کی اللہ نے خود حفاظت فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ آگے فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جان کا دشمن بھی اگر بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو ہاتھ لگائے۔ گورنمنٹ کا اگر کوئی مجرم ہے تو گورنمنٹ وہاں اس کو پکڑ نہیں سکتی، اس کو باہر نکلنے پہ مجبور تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ہاتھ کوئی نہیں لگا سکتا۔ من دخلہ کان آمنا، جو بھی اس میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حرم شریف کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اس دن سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو حرم بنا دیا ہے، محترم بنا دیا ہے۔ اس کی جو فضیلت ہے وہ تو اس دن سے قائم ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے۔ اور جو بیت المقدس ہے اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد وہ بنا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی 40 سال کے بعد بنایا، بعض لوگوں نے لکھا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے 40 سال کے بعد بنایا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ لیکن ان روایتوں کے اختلاف کے باوجود یہ بنا تو بعد میں، بیت المقدس جو ہے وہ بعد میں بنا ہے،
اور حرم شریف کا جو تقدس ہے، جو حرم شریف کی عظمت ہے، وہ تو اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جس دن سے زمین و آسمان بنے ہیں اسی دن سے اس کی تقدس قائم ہے، اس کی عظمت تو اس دن سے ہے، اور وہ تو پھر بھی بعد میں بنا ہے، تم کیسے اس کو افضل قرار دیتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج جو ہے وہ بیت المقدس میں نہیں ہوتا، حج جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوتا ہے، جس کو تم افضل کہہ رہے ہو اور تم کہتے ہو جی انبیاء کے گستاخ اور بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ گستاخی کی بات نہیں ہے، بات تو اللہ کے حکم کی ہے۔ حق وہ ہے، قل صدق اللہ، حق وہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کا یہ حق ہے لوگوں پر، حج البیت، کہ اس گھر کا قصد کریں، اس گھر کے جا کے زیارت کریں، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس کو بھی استطاعت ہے وہاں تک جانے کی، پیسے کے اعتبار سے اور راستوں کے محفوظ ہونے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جو بھی وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ حق ہے، یہ فرض ہے لوگوں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کا جا کے حج کریں۔ بیت المقدس کے لیے تو اللہ نے فرض نہیں کیا، ٹھیک ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، جب اللہ کا حکم تھا، وہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، لیکن جب اللہ نے فضائل اس گھر کو دیے ہیں، اور اتنے سارے فضائل جن کا انسان شمار نہیں کر سکتا، تو پھر یہ پراپیگنڈا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں جی یہ پیغمبروں کے گستاخ ہیں اور پیغمبروں کا قبلہ چھوڑ کے تو نیا قبلہ بنا لیا انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہودیوں کو تو یہ بات ارشاد نہیں فرمائی نام لے کے، لیکن ویسے فرما دیا ومن کفر، اور جو کوئی بیت اللہ کی عظمت تسلیم نہ کرے، بیت اللہ کا قصد نہ کرے، بیت اللہ کی زیارت نہ کرنا چاہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے سارے جہان والوں سے۔ تم تو ایک یہودی قوم ہو، تمہارے ساتھ دنیا کی جتنی بھی غیر مسلم قومیں ہیں ساری کی ساری بیت اللہ شریف نہ آئیں، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، کچھ بھی اللہ کا نقصان نہیں ہے۔ اور اگر مسلمانوں سے بھی کوئی آکڑ ہیں اور استطاعت ہونے کے باوجود جانا نہیں چاہتے یا جاتے نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے بھی میں بے پرواہ ہوں، جو نہیں آنا چاہتا نہ آئے، جس کو خود ضرورت ہے اللہ کے آگے سر جھکا کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی آکڑ پھاکڑ پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو معمولی جو کبر ہے وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری چادریں ہیں، جو مجھ سے چادر چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو الٹے منہ جہنم میں پھینکوں گا۔ نمازیں پڑھ کے ہم کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرتے، روزے رکھ کے ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے، صدقہ خیرات کر کے ہم اللہ پہ احسان نہیں کرتے، جتنی بھی نیک کام ہیں اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو نیک کام کرتا ہے وہ خود اپنا بھلا کرتا ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو گناہ کرتا ہے، اللہ کی سرکشی اور بغاوت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ خود اپنا آپ بھگت لے گا قیامت کے دن، اس کا وبال خود اسی پہ ہوگا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ یہ سارے مسئلے اللہ نے وعدے کر دیے، پہلا مسئلہ بھی وعدے کر دیا حرام حلال والا بھی، اور بیت المقدس اور بیت اللہ شریف کی فضیلت والا مسئلہ بھی اللہ نے وعدے کر دیا، کھول کے بیان فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا خوبصورت اور اچھا انداز ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے اہل کتاب کو، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ نے مسئلہ واضح کر دیا تم پہ، جو اعتراض تھا تمہیں اللہ نے تمہارا اعتراض دور کر دیا، اس معاملے میں اللہ سچے ہے تم جھوٹے ہو۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ تم اللہ کے احکام کا انکار کیوں کرتے ہو، باتیں مان لو اللہ کی۔
واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا نگران ہے، اللہ کے علم میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ۔ اب ایک تو تم خود باتیں نہیں مانتے اللہ کی، ایمان نہیں لاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ایمان نہیں لاتے قرآن پہ، اور دوسرا جرم تمہارا یہ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف سے آنے سے روکتے ہو۔ لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے دوسرے لوگوں کو آنے کے لیے۔ من آمن، جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے، دوسرے لوگوں میں سے جو ایمان لانا چاہتا ہے تم اس کو بھی روکتے ہو، یہ بھی تمہارا جرم ہے۔ تبغونہا عوجا، اور تم اللہ کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا بنانا چاہتے ہو۔ وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو اس بات کے۔ کس بات کے؟ کون سی بات اللہ نے منوائی ہے نعتوں میں اہل کتاب سے؟ صدق اللہ، اللہ سچی بات کہہ رہا ہے، تم جھوٹے ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ انتم شہداء، تمہارے دل جانتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ اللہ سچا ہے، اسلام سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، قرآن سچے ہیں۔ اللہ نے بار بار یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تمہارے دل جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تمہارے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو قرآن کو۔ تعرفون حکما تعرفون ابناہم، اپنے بیٹوں کی طرح تم پہچانتے ہو قرآن کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے دل گواہ ہے اس بات پہ کہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالکل سچی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ ایک اور واقعہ ہوا، اس کے بارے میں یہ آیت ہے۔ پہلے جو اہل کتاب کا معاملہ تھا، جو ان کے اعتراضات تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے اعتراضات کے جواب دے دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو وعظ و نصیحت کرنی تھی اہل کتاب کو، جو تنبیہ کرنی تھی، وہ اللہ نے کر دی۔ اب ایک اگلی بات جو آیتیں ہیں دو، ان کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بوڑھا یہودی تھا، شماس بن قیس، وہ گزرا اور اس نے دیکھا کہ یہ دونوں جو قبیلے ہیں جن کی آپس میں پرانے زمانے میں بڑی لڑائی اور جھگڑا رہتا تھا، یہ اسلام لانے کے بعد آپس میں بڑے شیر و شکر ہو گئے ہیں، بڑا محبت اور پیار ان میں پیدا ہو گیا ہے، بڑا اتفاق اور اتحاد پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہی چیزیں تو گوارا نہیں ہے اہل کتاب کو۔ آج بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ اندازہ فرمائیں کہ سازشوں کے ذریعے کس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے پھاڑ رکھا ہے اور ٹوٹے ٹوٹے کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کی بھی کمزوریاں ہیں اور اہل کتاب کی بھی سازشیں ہیں، اور یہ بات تو ان کو گوارا نہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے یا مسلمانوں کی ایک جگہ خلافت قائم ہو جائے، یہ تو گوارا نہیں ہے۔ اور اس وقت بھی یہی ہوا کہ وہ یہودی جب اس نے دیکھا کہ سارے مسلمان جو ہیں، مہاجرین بھی اور انصار بھی، یہ سارے آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں اور بڑا اتحاد اور اتفاق ہے، تو وہ جل بھن گیا اور اس نے سوچنا شروع کیا کہ کس طرح ان میں انتشار پیدا کیا جائے اور دشمنی پیدا کی جائے۔ چنانچہ اس نے ایک یہودی کو، نوجوان کو تیار کیا اور باقاعدہ سازش کے ذریعے اس کو لکھایا پڑھایا کہ تم جاؤ اور ان کے درمیان جا کے پرانے زمانے کی جو جنگیں تھیں، جنگ بواس وغیرہ، ان کا ذکر کرو تاکہ ان میں پرانی باتوں کی یاد تازہ ہو جائے اور آپس میں لڑائی بڑھائی شروع ہو جائے ان کی۔ اور جو اس نے پلان بنایا تھا، جو سازش بنائی تھی اس نے، اس میں وہ واقعی کامیاب ہوا۔ اس یہودی نے جا کے پرانی جنگوں کا قصہ چھوڑ دیا، باتیں شروع کر دیں، اور ان میں مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے، الگ الگ بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ تیار ہو گئے۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنگ کے لیے باقاعدہ جگہ بھی مقرر ہوگی کہ میدان، وہ جو
حرہ کا میدان ہے، وہاں پہ ہماری لڑائی ہوگی. لیکن اسی اثناء میں کسی نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دے دی کہ یا رسول اللہ مسلمانوں میں اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر ناراضی کا اظہار فرمایا اور پھر وعظ و نصیحت فرمائی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت فرمانے کے بعد ان کے دل آپس میں پھر اتنے نرم ہو گئے، آپس میں اس طرح شیر و شکر ہو گئے کہ وہیں بیٹھ کے داڑے مار مار کے رونے لگے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی اور کس طرح شیطان ہم پہ مسلط ہو گیا. اب اس آیت میں اس طرف حوالہ ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی تمہارے پرانے دشمن، آج تک معاملہ یہی ہے اور یہ قیامت تک مسلمانوں کے دشمن رہیں گے. جو بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان سے اتحاد ہو سکتا ہے یا یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کر سکتے ہیں یا یہ خیر خواہ ہے مسلمانوں کے، پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے اور دھوکے اور فریب میں پڑا ہوا ہے. ممکن نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں مختلف جگہ پہ اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے مسلمانوں کو، اور جہاں پہ اسی واقعے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم باتیں مان لوگے، فریقا ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، اہل کتاب کے ایک فریق کی باتیں اگر تم مان لوگے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یردوکم پلٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین کافر بنا دیں گے تمہیں. یہ قتال اور خونریزی اور لڑائی جھگڑا جو ہے اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جہالت کی باتیں تھیں. ایام جہالت میں تمہارے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، قتل و غارت ہوتی تھی، خونریزی ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں شیر و شکر کر دیا، تمہارے درمیان محبت پیدا فرما دی، تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دیا. فرمایا کہ اگر تم ان یہودیوں کے پیچھے چلو گے، ان عیسائیوں کی باتیں مانو گے، تو یہ تو تمہارے خلاف ایسی سازشیں کریں گے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا ڈالیں. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے مسلمانوں تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں ہرگز یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، تمہارے لائق نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم اس طرح کی حرکتیں کرو. اس لیے انتم تتلا علیکم آیات اللہ، کہ تمہارے سامنے تو اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کے احکام تمہیں بتائے جاتے ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں تلاوت ہوں تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تمہارے چہرے جھک جانے چاہیے، تمہاری آنکھیں جھک جانی چاہیے، سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وفیکم رسولہ، اور تم کیسے جہالت کے کام کر سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی موجود ہیں. اللہ کے رسول کا وجود جو ہے وہ بڑا باعث برکت ہے تمہارے لیے، بڑی خیر و برکت ہے اللہ کے وجود سے تمہارے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے اس لیے کہ میں اس میں موجود ہوں. اور فرمایا کہ میں امن ہوں اپنے صحابہ کے لیے، میری ذات جو ہے صحابہ کے لیے پروانہ امن ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ آنے والوں کے لیے پروانہ امن ہے. اور فرمایا کہ اسی طرح جو نیک لوگ ہیں تابعین ہیں وہ تبع تابعین والوں کے لیے امن ہے. اللہ کے رسول کا وجود جو ہے وہ بڑا خیر و برکت کا باعث ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم جھوٹے ہیں فامطر علینا، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ جب تک تم لوگ تمہارے اندر استغفار کرنے والے لوگ موجود ہیں جب تک میں عذاب نہیں بھیجوں گا تم پہ. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ کی ذات موجود ہے ان لوگوں کے درمیان تب تک میں عذاب نہیں بھیجوں گا. اللہ کے نبی کی ذات جو ہے وہ سارے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت ہے، لیکن صحابہ کرام کے لیے تو خاص طور پہ خیر و برکت کا باعث تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخر تم سے یہ میں توقع کیسے کروں مسلمانوں سے
کہ تم جاہلیت والے کام پھر کرنے لگو گے، اس لیے کہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں. وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مل جائے گی اسے. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا. بار بار وہی بات ہے، صدق اللہ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے. صدق اللہ، سچی بات اللہ کی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی، وَمَن یعتصم باللہ، جو بھی اللہ کو تھام لے گا. اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی کتاب کو تھام لے گا، اللہ کے دین کو تھام لے گا، اللہ کے احکام کو تھام لے گا، اللہ کی شریعت کو تھام لے گا، بس وہی سیدھے راستے تک پہنچے گا. جو اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دے گا، وہ ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.